السلام علیکم۔ فاخرہ گل رائٹس میں خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ناول وہی ایک لمحہ زیست کا۔ آئیے چلتے ہیں اس ناول کے آخری حصے کی طرف۔ جس طرح آم کی ایک گٹھلی میں 300-400 آم چھپے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ایک برائی سے اس سے بھی زیادہ برائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ پشت صوفے کے ساتھ ٹکا کر اس نے سر بھی پیچھے دیوار کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر گہرا سانس لیا، اتنا گہرا کہ جیسے وہ اندر کا سارا بوجھ باہر نکال پھینکنا چاہتا ہو۔ کبھی سوچتا ہوں میں کیا تھا اور کیا ہوں، کیا کیا سوچا کرتا تھا، اور اب آج وہی زندگی گزار رہا ہوں جس سے میں انتہائی نفرت کیا کرتا تھا۔ اور پھر اگر تو مجھے نہ ملتا تو میں آج جانے کس حال میں ہوتا۔ تیرے مجھ پر بہت احسان ہے یار۔ باتوں کے درمیان ایک دم اس تشکر آمیز نظروں سے بوبی کو دیکھا جو بڑے دھیان، توجہ اور دلچسپی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ جس کنویں میں خود گرتا جا رہا تھا اسی میں ہاتھ پکڑ کر تجھے بھی گھسیٹ لیا۔ بوبی تعصب سے بولا۔ ملال کا ایک گہرا رنگ اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھا۔ اچھا چل جانے دے، چھوڑ، اب تو گر ہی گئے نا، تو کیا غم۔ اور ایسے بھی یہاں کون سا ہمارے لیے کوئی کنویں میں رسی ڈالے بیٹھا ہمارے نکلنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ بوبی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دل کا بوجھل پن ہنسی میں اڑانے کی کوشش کرتا جانی اٹھ کھڑا ہوا اور ٹی وی کے سامنے رکھا والیٹ جیب میں ڈال کر گھر اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور اس سے پہلے کہ کمرے سے نکلتا بوبی کی آواز پر رک کر پلٹا۔ جانی، اگر میں کہوں کہ کوئی ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر تیری واپسی کی دعائیں مانگتا ہے تو؟ اس کی بات پر ٹھٹکتے ہوئے جانی کا دھیان فوراً چندا کی طرف گیا تھا، کیونکہ بوبی اور چندا بس یہی تو اس کی دنیا تھی۔ اب کون ہے ایسا؟ اپنے اندازے کی تصدیق چاہنے کے لیے اس نے بوبی سے پوچھا، کیونکہ چندا کے متعلق سب کچھ اس سے شیئر کرتا رہتا تھا۔ ماں۔ بوبی نے دھیرے سے رگو پے میں سکون بخشنے والے اس رشتے کا نام ادا کیا، ایک ایسا لفظ جسے سنتے ہی جانی کی شریانوں میں دوڑنے والے خون نے ایک دم جوش مارا، جس کی محبت بھری صرف ایک نظر کو وہ ترستا رہتا تھا۔ وہ اب اس کے لیے تڑپ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو بوبی کو کیسے معلوم؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بوبی؟ 100% سچ کہہ رہا ہوں یار۔ تیری ماں کی نظریں آج بھی ہر پل صرف تیرے انتظار میں چوکھٹ کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ ماں؟ اور میرے لیے؟ جانی سے مزید کوئی بھی سوال نہ ہو سکا تھا، یوں ہی بالوں میں انگلیاں پھنسائے اضطرابی کیفیت میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ مقامی امام مسجد کے دیے گئے تعویذوں اور کیے گئے دم درود سے ناجی کی حالت میں بتدریج بہتری آتی جا رہی تھی۔ بوبی بلا ناغہ وقت مقررہ پر انہیں اپنے ساتھ لاتا۔ وہ قرآن کریم کھول کر بآواز بلند چند سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے تو ان حروف کے ذریعے ناجی کو اپنے دل میں لگی آگ پر فوار سے برستی محسوس ہوتی۔ یوں لگتا جیسے برسوں سے تپتی جھلستی ریت پر می برس رہا ہو، اور ریت بھی ایسی کہ سیراب ہو ہی نہ پاتی۔ کہ ناجی کا تو یہ حال تھا کہ اس کا دل چاہتا بس امام صاحب اس کلام شیریں کو پڑھتے رہیں اور وہ چپ چاپ بیٹھی بس سنتی ہی چلی جائے۔ یوں بھی اس پر کسی جن کا سایہ تو تھا نہیں، ہاں البتہ ضمیر کی خالش اور پچھتاوے کی دہکتی آگ نے اس کے دماغ میں انگارے ضرور بھر دیے تھے۔ رانی کے عمل نے دانستہ سے بس ایک ہی لمحہ میں ناجی کی ساری دنیا پلٹ گئی تھی، اور پھر یہ بھی تو ذات پاک کی خاص عنایت ہی تھی کہ اسے ہدایت ملی، ورنہ تو ساری عمر لوگ آلودہ زندگی گزار دیتے ہیں اور غافل اس قدر کہ انہیں گناہ کے گناہ ہونے کا بھی احساس تک نہیں ہوتا۔ خود رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل پتھر ہو جانے کے بارے میں پہلے ہی بتا رکھا ہے، لیکن پھر انہی پتھروں سے نہریں جاری کرنا اور دلوں پر لگے گمراہی کے قفل توڑنا بھی بے شک اسی عالی مقام کا کمال ہے، کہ بے شک وہی ہے جو دہکتی آگ کو گل و گلزار میں بدل دیتا ہے، تو کبھی کروڑوں سالوں سے قائم بلند و چٹیل پہاڑوں سے چشم زدن میں اونٹنی یوں ظاہر کرتا ہے کہ عقل کا دنگ رہ جانا بھی بے حد معمولی سا جملہ محسوس ہوتا ہے۔ ناجی اب گو کے پہلے کی طرح چیخو پکار نہیں کرتی تھی، نہ ہی دیوانہ وار مسجدوں کی طرف لپکتے ہوئے آہو بکا اور معاف کر دینے کی فریاد کرتی، لیکن ہنوز ایک چپ تھی جو اس کے سیاہی مائل ہونٹوں پر بکل مارے ہوئے تھی۔ حسب معمول امام صاحب کو واپس مسجد میں چھوڑ کر آنے کے بعد بوبی آیا
تو پینو ماں کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اسی جگہ پر آج ناجی لیٹی ہوئی تھی جہاں کبھی اس کی ماں آرام کیا کرتی تھی۔ ماں کی یاد آئی تو بابی کے دل میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ناجی میں اسے اپنی ماں کی روح محسوس ہونے لگی تھی۔ بے اختیار چلتا ہوا وہ ناجی کے قریب آیا اور ناجی کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن تب اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور اگر اس کی ماں دنیا میں نہیں بھی رہی تو کیا ہوا، جانی کی ماں تو ہے نا۔ اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے ناجی کو اپنی ماں کا درجہ دے ڈالا تھا۔ پینو اسے یوں خاموش کھڑے ناجی کے چہرے کو دیکھے جانے پر کبھی اسے دیکھتی اور کبھی ناجی کو۔ اسی دوران بابی کو بھی اس کا یوں حیرت سے دیکھنا محسوس ہوا تو احساسات کو نارمل کرتے ہوئے جیب سے ایک سفید کاغذ طے کیا ہوا اس کی طرف بڑھایا، جو اسے یہاں کھڑا دیکھ کر اچھی طرح سر پر دوپٹہ جما رہی تھی۔ لیکن یہ ہے کیا؟ پینو نے الٹ پلٹ کر وہ سفید کاغذ دیکھا۔ امام صاحب نے چند آیتیں لکھ کر دی ہیں جو پانی پر پھونک کر اماں کو دینی ہیں۔ ناجی کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہوئے وہ بولا، مگر ایک بار پھر پینو الجھ کر رہ گئی۔ لیکن وہ بابی کی سوالیہ نظریں پینو کے چہرے پر مرکوز ہوئیں۔ پینو نے انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں چرائیں۔ مجھے تو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، کسی نے کبھی سکھایا ہی نہیں۔ اس کے یوں بے چارگی سے کہنے پر بابی کو ایک بار پھر اپنی ماں کی یاد آئی، جس نے بڑے جذبے اور لگن سے نہ صرف ان دونوں بہن بھائیوں کو کم عمری میں قرآن پاک مکمل پڑھا دیا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم بڑے شوق سے دیا کرتی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ خود انہیں قرآن پاک کی تعلیم دے، لیکن وہ اتنی دیر گھر میں رہ کر محلے والوں کو کسی بھی قسم کی باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، جبھی وہ بہت کم دورانی کے لیے ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے محلے میں ہی موجود زبیدہ خالہ سے درخواست کی تو وہ بڑی خوشی سے اس کار خیر کے لیے رضامند ہو گئیں، اور رانی اور پینو دونوں روزانہ ہی رحمت و ہدایت کے سمندر سے چند قطرے لے کر اپنی روح کو سیراب کرنے لگیں کہ دنیاوی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بابی کی صورت میں جو غیبی امداد بھیجی تھی اس کے لیے وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم معلوم ہوتا۔ صاف ستھرے کپڑے، چھوٹا سا کچا پکا گھر اور سب سے بڑھ کر عزت کی زندگی، یہی سب کچھ تو پینو کا خواب تھا جو بابی کے وسیلے سے حقیقت میں ڈھل گیا تھا۔ اور یوں بھی بابی کے علاوہ اس بھری دنیا میں اور کوئی ہمدرد تھا بھی تو نہیں۔ جب بھی آنکھیں بند کرنے پر ہمیشہ ہی پینو کو بابی کا پرخلوص چہرہ نظر آتا تو وہ دل ہی دل میں ساری باتیں اسے کہہ کر خود پرسکون ہو جاتی۔ ماں، اور میرے لیے دعائیں۔ یہ آخر بابی نے آج کیسی بات کر دی؟ جانی نے موٹر سائیکل کی سپیڈ مزید تیز کرتے ہوئے خود سے سوال کیا، لیکن جواب میں لامحدود حیرت کے سوا کوئی احساس، کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ وہ تو خود جانے کب سے ماں کی آغوش کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اب تک اسی پیشے سے وابستہ ہوگی جس کی بنا پر اسے گھر سے نکالا، اور تب سے خود جانے کا گھر سے ایسا دل اچاٹ ہوا کہ دوبارہ وہاں جانے کی خواہش بھی نہ ہوئی۔ کراچی جیسے شہر میں موٹر سائیکل پر سڑکوں کو رونتے اکثر وہ فٹ پاتھ پر کھڑی ان لڑکیوں کو غور سے دیکھا کرتا جو سڑک کنارے تمام بھاؤ تاؤ کر کے وقت مقررہ پر مال لے جانے کی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے ایڈوانس تھامتی نظر آتی۔ جانے کیوں؟ لیکن ان کے ساتھ موجود ادھیڑ عمر عورت میں جانی کو ناجی اور جوان لڑکیوں میں پینو کا چہرہ گڈمڈ ہوتا محسوس ہوتا تو نفرت کی شدت کا اظہار ہمیشہ ہی ایکسیلیٹر پر دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے اسے احساس تک نہ ہوا کہ کب اس نے موٹر سائیکل بستی کی طرف جاتے رستوں کی طرف موڑی اور کیسے وہ بستی کے اندر داخل ہوتا گیا۔ حواس بحال ہوئے تو اسی مانوس سے ماحول کو دیکھ کر دل کا دھڑکنا بہت عجیب رخ اختیار کرتا گیا۔ سب لوگ وہی تھے اور ویسے ہی تھے، ننگ دھڑنگ بچے، مٹی اڑاتی زمین، شکستہ در و دیوار، اور ان پر بال کھولے بین کرتی انتہائی غربت۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا سوائے اس کے۔ موٹر سائیکل بستی کے آغاز میں ہی لاک کر کے وہ اندر گیا اور اپنے گھر پہنچ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو ان کے گھر کا کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا، اور ارد گرد موجود لوگ جو یقیناً اسے قطعی طور پر پہچان نہیں پائے تھے، اس بابو کو اپنے درمیان پا کر اس سے زیادہ حیران تھے۔ یہاں کہیں شوقی کا گھر ہوتا تھا، ناجی اور جانی وغیرہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے گھر بدل ڈالا ہے، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے پار جانی کو کوئی بھی جانی پہچانی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ جبھی سب کا نام لے کر پوچھنے لگا،
رانجھن نے پہلے تو ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، پھر بولا، بابو کب کی بات کر رہے ہو؟ شوکا تو اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ عرس پر گیا تھا، وہیں تینوں خدا کو پیارے ہوئے۔ جانی تو پہلے کہیں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور ناجی وہ بیچاری تو پاگل ہو گئی تھی۔ ایک دن چاروں ماں بیٹیاں گھر سے نکلی تو تھیں، مگر آج تک واپس نہیں آئیں۔ رانجھن نے مکمل معلومات دی تھی۔ یہ سب سن کر جانی کو اپنے ہاتھ پاؤں سرد میں ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ گو کہ اتنا سارا عرصہ وہ ان سے ملا نہیں تھا، لیکن ایک ہونے کا احساس ضرور تھا، اور یہی احساس اکثر پینوں اور دوسری چھوٹی بہنوں کی یاد آنے پر اسے سنبھالے رکھتا۔ مگر آج تو وہ احساس ہی نہ رہا تھا۔ ان کے ہونے کی کیفیت باسی پھول کی طرح مرجھا گئی تھی، اور اس انوکھی موت پر جانی جی بھر کے رونا چاہتا تھا۔ جبھی پہلے تو دل چاہ کے فوراً سے پہلے چندا کے پاس پہنچ جائے اور جی بھر کے اپنا دل ہلکا کرے، لیکن مرد ہو کر اس کمزور لمحے میں ایک عورت کا سہارا لینا اس نے گوارا نہ کیا تھا۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ نہ باپ رہا نہ بھائی، ماں اور بہنیں نہ جانے اس وقت کس حال میں ہوں گی، یہ سوچ کر اسے کند چھری سے ذبح کرنے کے برابر تکلیف دے رہی تھی۔ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یوں ہی یہاں وہاں دوڑانے کے بعد آخر وہ ایک پیڑ تلے آ بیٹھا تھا۔ دکھ سے گو سینہ پھٹ رہا تھا، لیکن یوں تنہائی میں آنسو بہانے سے اب اسے اپنا آپ کچھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ارد گرد علاقہ چونکہ سنسان تھا، اور یوں مغرب کے بعد تو ویسے بھی وہاں آمد و رفت اتنی نہ تھی، اس لیے بغیر کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے کھل کے رویا تھا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں نے اسے دیکھ کر تعجب کا اظہار تو کیا، مگر بغیر مداخلت کے گزر گئیں۔ یوں بھی آج کل بھلا کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کسی روتے ہوئے انسان کے لیے اپنی مصروفیات ترک کرے۔ شہر میں روشنیاں جگمگانے لگی تھیں، لیکن اس کے اندر اندھیرا پنجے گاڑ رہا تھا، اور اب جب کہ وہ رو لینے کے بعد کچھ بہتر حالت میں تھا تو خیال آیا کہ بابی یقیناً ان کے بارے میں جانتا ہوگا، اسی لیے اس نے یہ بات چھیڑی۔ فوراً جیب سے موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا، لیکن نیٹ ورک میں پرابلم تھی یا نمبر بزی، بات نہیں ہو پائی۔ تو کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور سیدھا چندا کے پاس جا پہنچا، اور دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوا تو وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی سی چٹیا میں بیلے کی کلیاں سجائے کانوں میں بیلے کی کلیاں ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھا تو ہمیشہ کی طرح کھل سی گئی، لیکن جانی کی طرف سے سابقہ گرم جوشی نظر نہ آنے پر چونکی تو ضرور، مگر کریدنے کی بجائے بندو سے کہہ کر چائے منگوائی اور اس سے کسی بھی قسم کے سوالات کرنے سے گریز برتا، جبکہ جانی بھی بغیر کچھ کہے ایک طرف رکھی بیت کی کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بندو چائے پہنچا کر واپس لوٹا تو چندا نے بھاپ اڑاتا کپ اس کی جانب بڑھایا، لیکن جیسے ہی کپ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چندا کی مخروطی انگلیوں سے ٹکرایا تو جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ چندا نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور اپنا کپ اٹھا کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ وہ جانی کو مکمل وقت دینا چاہتی تھی تاکہ اگر وہ چاہے تو خود اپنی پرابلم شیئر کرے، اسی لیے پوری توجہ جانی کے بجائے چائے کے کپ کی طرف مبذول رکھی۔ کتنے ہی لمحے محض خاموشی میں بیت گئے، اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے جب اس نے چندا کے سامنے سب کچھ دہرایا تو باوجود ضبط کے آنکھوں میں اترتی نمی کو مخفی نہ رکھ پایا۔ بے دلی سے جانی نے کپ واپس چندا کی طرف بڑھایا تو اس نے اپنا کپ بھی چھوڑ دیا اور میز پر رکھنے کے بعد بولی، ابا اور بھائیوں کا صدمہ تو اپنی جگہ، لیکن شکر کرو کہ تمہارے لیے دعا کرنے والے ہاتھ اب تک سلامت ہیں، اور اس سے بڑھ کر مطمئن رہو اس بات پر کہ اگر بابی ان کے بارے میں جانتا ہے تو یقیناً تمہارے حوالے سے وہ ان کی بہتر دیکھ بھال کر رہا ہوگا۔ جانی کا غم اسے اپنے سینے میں پناہ لیتا محسوس ہوا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مثبت انداز میں سوچو کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ اماں اور پینو وغیرہ کو بھی کچھ ہو جاتا تو بھلا تم کیا کر لیتے، جن کا تم کبھی نام لینا اور سننا نہیں چاہتے تھے۔ آج ان کا نام پکار پکار کر رو رہے ہو۔ وہ جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے تمہارا رونا کسی کام کا نہیں، مگر جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے سامنے اپنی ماں کے سامنے جا کر آنسو بہاؤ تو تمہارے دل کو بھی سکون ملے۔ چندا نے جانی کی تصویر کا بڑا مختلف رخ دکھایا تو وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ یوں بھی یہ احساس کہ چندا اس کے دکھ میں دکھی ہے اور اسے سمجھاتے ہوئے اس دکھ بھری کیفیت سے باہر نکالنا چاہتی ہے، جانی کے لیے زخموں پر مرہم ثابت ہو رہا تھا۔ یہ احساس کہ کوئی آپ کے غم میں آپ کی خاطر غمگین ہے اور یہ غم دور کرنا چاہتا ہے، انسان کا دکھ کئی گنا کم ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر اوقات زندگی میں ہم جنہیں ملنا تو درکنار
دیکھنا اور ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہی کی موت پر دھاڑیں مار مار کر یوں روتے ہیں کہ در و دیوار ہل جائیں اور کلیجہ منہ کو آنے لگے۔ بھلا زندگی میں جنہیں دیکھ کر منہ موڑ لیا جاتا ہے، ان کا آخری دیدار کرنے کی کوشش کیوں؟ مرنے کے بعد ان کی قبروں پر تازہ پھولوں کی نرم پتیاں نچھاور کرنا کہاں کی محبت ہے؟ کوئی آپ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش میں دنیا سے چلا جائے تو آپ اس کے مرنے کے بعد اسے ایک نظر دیکھ لینے کو پہنچ جائیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ زندہ لوگوں کی قدر کرے، نامعلوم کس وقت انہیں زمین کے اوپر چلتے چلتے زمین کے نیچے سلا دے۔ اپنا دکھ بھول کر جانے اس کی باتوں میں مگن ہو گیا تھا، جس کے اوپری ہونٹ کے اوپر ابھرتے ہوئے پسینے کے ننھے ننھے قطرے اسے مزید تر و تازہ اور شاداب بنا رہے تھے۔ ایک ایک لفظ جانی کو اپنے افسردہ دل پر دستک دیتا محسوس ہوا تھا۔ بظاہر مسکراتے ہوئے ہمیشہ جانی سے بات کرنے والی چندا اسی لیے شاید کبھی بھی اپنے چہرے کے تاثرات اور لفظوں کے درمیان ہوتی جنگ جیت نہیں پائی تھی، لیکن آج جو وہ کچھ کہہ رہی تھی اس کا چہرہ اور آنکھیں بھی 100% اس کی حمایت میں نظر آتی تھیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں یا میری جیسی دوسری تمام لڑکیاں جو ان رنگین گلیوں میں زندگی گزارتی ہیں، ہم سب اسی دن مر جاتی ہیں جس دن آنٹی جیسی عورتیں پہلی دفعہ کسی کے بھی سامنے نیلام کرنے کی نیت سے پیش کرتی ہیں، لیکن جس طرح پھول ٹوٹنے کے بعد بھی بہت دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ مر چکے ہیں، اور پھول فروش اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر کر کے رنگ برنگی پیکنگ میں گاہکوں کے سامنے ان کے دام لگاتا ہی چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی تر و تازہ رکھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ دام لگوائے جاتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ آنے والا ہر شخص ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ اپنے آپ پر استہزائیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے اس نے گالوں کو چومتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ تم اگر اب تک اس ماحول کی عادی نہیں ہو پائیں تو اس کا مطلب ہے تم یقینی طور پر کہیں اور سے آئی یا لائی گئی ہو۔ چندا کو یوں جذباتی ہوتا دیکھ کر جانی نے بھی وہ سوال کر ڈالا جس کا جواب جاننے کو وہ خود بڑا بے چین تھا۔ اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن میرا ابا ذرا ذرا سی بات پر اماں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا، تو مجھے دنیا بھر میں سب سے قابل نفرت انسان وہی لگتا جو ہر وقت کاموں میں جتی اور ایک ایک پیسہ بچانے والی میری فرشتہ صفت ماں پر ہاتھ اٹھاتا۔ حالانکہ اماں کھانے کے وقت سب سے بہترین حصہ ابا کے لیے نکالتی، پھر ہم سب کو دیتی اور سب سے آخر میں خود کھاتی۔ میری طرف سے ابا کے لیے اظہار نفرت کے جواب میں ہمیشہ مجھے سمجھاتی، ابا کی طرفداری کرتی اور خود راتوں کو رو رو کر تکیے بھگویا کرتی، مگر ہونٹوں سے کبھی اف تک نہ کرتی، اور پھر ابا فوت ہو گیا۔ شفق کا منظر چندا کی آنکھوں میں بجھ سا گیا تھا، اور اس آخری روشنی میں جانی نے چندا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھا، مگر خاموش رہ کر اسے بات مکمل کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ اماں نے ہم جوان بہنوں کی خاطر دنیا والوں کی نظر میں بے آسرا ہونے سے بچنے اور ہمیں ایک مضبوط سائبہ مہیا کرنے کی خواہش میں دوسری شادی کر لی، تو میں چپکے چپکے اپنے مرے ہوئے ابا کے لیے رونے لگی۔ ایک ایک بات پر وہ اس قدر یاد آتا کہ سینے کے اندر سانس پھنس جاتی۔ اماں اب بھی ہمارے سامنے تو کچھ نہ کہتی، لیکن اب اس کے تکیے کے ساتھ ساتھ دوپٹوں کے کونے بھی بھیگے رہنے لگے اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ جب ابا مر گیا تو مجھے اس کی بڑی قدر محسوس ہوئی۔ دل چاہتا اسے قبر سے ہی نکال لاؤں، وہ کام سے آئے تو اس کے پاؤں دھلاؤں، تھک جائے تو کندھے دباؤں، گرم گرم روٹیاں بنا کر دوں، اس کے سلوٹوں بھرے کپڑے استری کروں۔ لمحہ بھر رک کر اس نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے تو اس کی ننھی سی ناک سرخ ہو گئی۔ جیسے تیسے وہ کما کر لاتا تھا تو جتاتا تو نہیں تھا نا، اپنا جو تھا ہماری ذمہ داریاں پوری کر کے فخر محسوس کرتا تھا، اور اب ہمیں ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا، نئے ابا کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی وہ اتنی نکتہ چینی کرتا کہ دل چاہتا مر جاؤں، تاکہ کم از کم میری وجہ سے اماں کو اس سے کوئی چیز مانگنا نہ پڑے۔ اور تب پتہ ہے میرے دل کا پہیہ الٹا چل پڑا۔ پہلے اپنے ابا سے نفرت اور اماں سے پیار کرتی تھی، مگر نئے ابا کے بعد اپنی اماں پر بات پہ بات غصہ آتا اور ابا کو بیٹھی یاد کرتی رہتی۔ مجھے لگتا بس میری کوئی ماں نہیں، اگر ہوتی تو ہمارے سروں پر اس مرد کو مسلط نہ کرتی۔ اپنی نازک سی انگلی کی پور سے اس نے آنکھوں کی دہلیز پار کرتے آنسو کو بڑی سہولت سے اپنی جلد میں سمو لیا۔ شاید اب وہ مزید رونا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر میرے نئے ابا کے دل میں پڑھائی کی اہمیت اتنی جاگی کہ وہ مجھے داخل کروانے کے لیے فارم پر لگائی جانے والی تصویر کھنچوانے کے بہانے اس جگہ لا کر بیچ گیا۔ تو اب میں اپنی اماں کے لیے روتی ہوں کہ وہ کس قدر مجبور ہے۔
جسے نہ صرف اولاد کو مطمئن بلکہ شوہر کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے، اور شوہر بھی ایسا جو مجھے تو یہاں بیچ کر روپے بٹور چکا، اب جانے گھر جا کر اماں کو کون سی کہانی سنا کر تانے مارتا ہوگا، اور میرے دوسرے بہن بھائی کس طرح رہ رہے ہوں گے۔ بس ایک پچھتاووں کی آگ ہے جو ہر وقت اندر ہی اندر مجھے جلا کر بھسم کیے رکھتی ہے۔ میں اپنے اماں ابا کو ان کے رتبے کے برابر تو عزت نہ دے سکی اور نہ ہی محبت، مگر یہ احساس دل کو اس قدر زخمی کیے رکھتا ہے کہ دل چاہتا ہے بھیڑیوں کے اس جنگل میں ہر قدم پر مرنے کا خوف لے کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ کم از کم میں کسی شیطان صفت انسان کے ہاتھوں کھلونا بننے سے تو بچ جاؤں گی نا۔ اور بالآخر بہت ضبط کرنے کے باوجود وہ اب جو روئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ توں قبراں وچوں بول، تے اج کتابے عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی دھی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن۔ جانی کے چہرے پر اس کی ساری کہانی سننے کے بعد ایک پرشور کلزم تھا، اور بس چندا کے اس انتہائی قدم کے بارے میں سن کر اس کے اعصاب سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ آج کیسا عجیب سا دن طلوع ہوا تھا جو ختم ہونے کے بعد بھی کروٹیں بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو اپنا دل ہلکا کرنے چندا کے پاس آیا تھا، اس کی باتیں سن کر مزید بوجھل ہو گیا۔ جانی کو مثبت راہ دکھاتے دکھاتے وہ تو خود ہمت ہار بیٹھی تھی۔ کچھ دیر جبڑے بھینچے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور اس کا چہرہ اپنے انگوٹھے رنگشتے شہادت سے اوپر کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کچھ کرنا تو الگ بات، سوچو گی بھی نہیں، سمجھی؟ چندا کی ہچکیاں اب تک جاری تھیں، گو کے ہاتھوں کے پشت سے وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ تم اب صرف اور صرف میری ہو، اور میں تمہیں یوں روتا ہوا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ابھی اور نہ ہی تمام عمر۔ چندا نے بے یقینی سے جانی کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اب جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں وہاں کوئی بھی رفاقت ایک رات سے زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ نہ ہوا کرے، جانی نے اس کی بات کاٹی، مجھے اس جگہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں جو یہاں شاید کبھی نہ ہوا۔ چندا کی سوالیہ نظریں اٹھیں تو جانی کے چہرے پر رقم سچائی سے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں یہاں سے کہیں دور لے جانا چاہتا ہوں چندا۔ جانی کے منہ سے الفاظ کی ادا ہونے کی دیر تھی۔ چندا نے فوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر نفی میں گردن ہلائی تو جانی سمجھ گیا کہ یہاں کسی بھی قسم کی بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ سو اپنی بات کسی اور طریقے سے سمجھانے کے لیے اس نے تفصیلی بات اگلی ملاقات پر رکھی، لیکن چندا کے یوں قریب آنے سے جو خوشبو محسوس ہوئی تو جانی کو خود اپنا آپ بھی معطر لگنے لگا۔ تازہ ہوا کے اس جھونکے کی طرح جو صبح سویرے چنبیلی اور موتیا کی نرم اور ملائم کلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے اتراتا پورے گلشن میں پھیلتا جاتا، اور یہ مسحور کن خوشبو ہر ذی انسان کے ذہن کو تر و تازہ کر جاتی۔ سو یہی حال جانی کا بھی ہوا، مگر اسی دوران چندا کو بھی اس عمل بے خود کا احساس ہوا تو جانی کے منہ پر رکھا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور وہ یوں پیچھے ہٹی کہ جیسے روٹی بناتے ہوئے گرم توے کو ہاتھ جا لگا ہو۔ جانی نے یوں اس کے ہاتھ ہٹانے کو بھی بڑی دلچسپی اور لگاوٹ سے دیکھا تھا۔ آج جانی جب صبح اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو خلاف توقع بابی کو جاگتا دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کمرے میں جانے کے بعد اس کے سامنے والے صوفے پر نیم دراز ہو گیا تو بابی نے ریموٹ سے ٹی وی بند کرتے ہوئے تفتیشی انداز میں اسے دیکھا۔ خیر تو ہے، کہاں رہنے لگا ہے تو رات رات بھر؟ بتاتا ہوں، پہلے یہ تو بتا کہ تم کیوں جاگ رہا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ جانی نے جواب دینے کے بجائے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر انگلیوں سے کنپٹیاں سہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، اور جانی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت جواب دینے کے موڈ میں نہیں۔ پتہ ہے، میں آج بستی گیا تھا۔ اوہ اچھا، پھر؟ بابی ایکٹیو ہو کر بیٹھ گیا تھا، جس سے جانی کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسی لیے روکھا پھیکا انداز لیے بیٹھا تھا کہ اس نے اتنی بڑی خبر اس کے گھر والوں کے بارے میں دی اور اسے احساس دلایا کہ اسے ان کی خبر لینی چاہیے، مگر اس کے باوجود جانی نے اس معاملے کو ہوا میں اڑا دیا، اور اب جب اپنے اس خیال کی نفی ہوئی وہ اس میں دلچسپی لینے لگا اور بات بھی توجہ سے سننا شروع کی۔ ابا اور دونوں بھائی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن باقی سب کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہیں۔ اب سوچ رہا ہوں
کہ انہیں کس طرح اور کہاں کہاں ڈھونڈوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے کندھا تھپکتے ہوئے دلاسا دیا۔ اگر میں تجھے بتاؤں کہ وہ لوگ کہاں ہیں تو پھر سے کیا مطلب یار؟ پھر تو فوراً میں ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ جانی یوں جوش سے بولا تو بابی نے بھٹے سے لے کر اب تک کی ساری کہانی منو ان بیان کر دی۔ تو میرے گھر والوں کے لیے اتنا کچھ کرتا رہا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ تمام حالات جان کر جانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اول تو یہ کہ دن میں گھر پر نہیں ہوتا تھا اور رات کو تو، اور پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ تو اماں کو اس حالت میں دیکھ کر مزید پریشان ہوتا۔ آخر وہ میری بھی تو ماں ہے نا۔ یقین کر ان میں مجھے اپنی ماں کا روپ نظر آتا ہے یار۔ بابی کے لہجے میں ناجی کے لیے اس قدر پیار دیکھ کر وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اور ناجی میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن کچھ بھی کہنے میں اس کی ماں کی عزت اور خود اپنی انا آڑے آتی تھی۔ سو چپ رہا، لیکن دل تھا کہ فوراً سے پہلے انہیں دیکھنے اور ملنے کو مچلنے لگا۔ یار تو کتنا بدقسمت ہے کہ اتنے پیارے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے صرف اپنی ذاتی انا کی خاطر منہ موڑے رہا۔ بھلا یہ تو سوچ کہ ماں باپ کے سامنے ہماری انا کی وہی اہمیت ہونی چاہیے جو ہماری سگریٹ کے سامنے اسی میں سے گرنے والی اس راکھ کی ہوتی ہے۔ ٹیبل پر موجود ایشٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا تو جانی نے سر جھکا لیا۔ میں اتنا پتھر دل نہیں ہوں یار جتنا تو مجھے سمجھ رہا ہے، اور پھر چھوڑ ان باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ جو اب گزر چکی ہیں۔ گزری ہوئی ترش باتیں اور تلخ رویے بس یوں ہی دل سے نہیں نکلتی۔ انہیں بھلانے اور نظر انداز کرنے کے لیے محبت بھری توجہ اور پرخلوص لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ لفظ ہی ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا دکھ بھلا دیتے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں اشاروں میں بڑا پرخلوص مشورہ دے ڈالا۔ جانی اس کی بات کا مطلب مکمل طور پر سمجھ گیا تھا۔ چل پھر اٹھ، باہر روشنی تو ہونا شروع ہو بھی گئی ہے، ان سے ملنے چلتے ہیں۔ اپنوں سے ملنے کا تصور ہی جانی کی آنکھوں میں جگنو چمکائے ہوئے تھا۔ بس پھر تو 2 منٹ رک، میں واش روم سے ہو کر آیا، ناشتہ آج وہیں کریں گے۔ بڑے پرجوش انداز میں جانی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا ایک ہی جست میں اٹھا اور واش روم میں گھس گیا، اور جب ایکسیلیٹر پر جانی کا پاؤں ہو تو بھلا فاصلے طے کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ پون گھنٹے میں وہ دونوں دروازے کے باہر موجود تھے اور دستک دے کر ابھی پیچھے ہٹے ہی تھے کہ اندر سے آتی پتلی سی معصوم آواز نے جانی کو چونکا دیا۔ کون ہے؟ رانی میں ہوں، بابی۔ ہاں تو دروازہ کھلا ہے نا بھیا، اندر آ جائیں۔ بڑے مصروف سے لہجے میں اپنائیت بھرا جواب آیا تو بابی دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ جانی نے بھی جھجکتے ہوئے اس کی تقلید میں قدم اندر کی طرف بڑھائے تو سامنے ہی ایک عجیب ناقابل یقین منظر اس کا منتظر تھا۔ رانی نیلی فراک پر سفید وی لگائے یقیناً اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور گڈی یوں ہی بلا مقصد اس کے آگے پیچھے گھومتی ہوئی شوق سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کچن کا دروازہ چونکہ براہ راست صحن میں کھلتا تھا، جب ہی سرت سے جھاڑو لگاتی پینو نے ایک نظر بابی کو دیکھا اور نظریں ملنے پر گھبرا کر جھاڑو چھوڑا اور گلے میں دوپٹے کو سر پر جمانے کے بعد بظاہر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ یقیناً جب ہی بابی کے پیچھے اندر داخل ہوتے جانی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن روشنیوں اور رنگوں کا جو منظر اس کے چہرے پر بابی کو دیکھنے سے ابھرا تھا وہ جانی نے ضرور دیکھا تھا۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ جانی نے خود سے سوال کیا۔ کیا اس حد تک تبدیلی ممکن ہے؟ وہ اندر ہی اندر خود سے الجھ رہا تھا کہ ایک دم کچن سے جو ذرا دھیان ہٹایا تو صحن میں لگے امرود کے درخت تلے بچھی چارپائی پر بیٹھی ناجی کو دیکھ کر تو گویا ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ریڑھی پر بال بکھرائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہاتھ پھیلاتی ناجی اور چارپائی پر سر جھکا کر تسبیح کرتی ناجی میں کتنا واضح فرق تھا۔ السلام علیکم اماں۔ بابی نے نزدیک جا کر ناجی کے سامنے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس سے سلام کیا۔ جانی بھی اس کے حق میں موجود تھا، اور اس سے پہلے کہ سر اٹھا کر ناجی ہمیشہ کی طرح اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ سلام کا جواب دیتی، بابی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے جانی کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ کہاں وہ دبلا پتلا مریل سا جانی، اور کہاں لمبا چوڑا کسرتی بدن والا جینز شرٹ میں ملبوس بابو بنا یہ نوجوان۔ خود جانی کی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ اللہ کے اس معجزے پر وہ حیران بھی تھا اور اس کا شکر گزار بھی۔ مرد ہونے کے باوجود وہ فوراً ناجی کے گلے لگ کر باقاعدہ آواز سے رو دیا تھا۔ ناجی کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی۔ اس کے بھی آنسو جانی کے بالوں میں جذب ہونے لگے تو پینو جو وہیں پر کوڑا ایک طرف کر کے بابی کے لیے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی تھی، فوراً صحن میں بھاگی آئی
اور جانی کو اپنے سامنے یوں اچانک پا کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ حیرت اور خوشی سے آنسو بہاتی پینو کے ساتھ ہی رانی اور گڈی بھی موجود تھیں، جو سب کے چہروں کو بس ٹکر ٹکر کر کے دیکھتی جا رہی تھیں، اور خاص طور پر ناجی کو۔ جانی کو یوں دیوانہ وار پیار کرتے دیکھ کر تو ان کے ننھے اذہان بھی کشمکش کا شکار تھے، گو کہ سبھی کی آنکھیں نم تھیں، لیکن دلوں میں جو سکون اور طمانینت کا احساس تھا اس سے یہ ضرور لگتا تھا کہ یقیناً ان کی توبہ آسمانوں کو چھو چکی ہے۔ جانی کے انتظار میں آج چندہ کا دن کسی طور گزر ہی نہیں رہا تھا۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں کہ بیل تو یوں بھی سائلنٹ پر تھی۔ دل کو آس تھی کہ جانے کس وقت جانی کی طرف سے کوئی پیغام ہی موصول ہو جائے۔ اب نوز کی لکڑی سے بنے وال کلاک میں انگریزی ہندسوں پر گھومتی میرون رنگ کی سوئی اسے ایک ایک سیکنڈ کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی، اور آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اب جانی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن آخر کرتی بھی تو کیا کرتی، اور کہتی بھی تو کس سے کہ جھروکوں کے پار چلتی ان روشنیوں کے ساتھ ہی اس کی روح بھی جل کر خاک اور راکھ میں بدل چکی تھی، جہاں زیادہ سے زیادہ رقم سے آڑتی اتار کر اپنا من سے راب کرنا ایک پرانی ریت تھی۔ ایسے میں جانی جیسے انسان کا مل جانا چندہ کے لیے ایک معجزے سے کم ہرگز نہیں تھا، جس کی طرف سے ملنے والی عزت ہی اسے اپنے دل کی بنجر زمینوں پر پڑنے والی پہلی بارش کی طرح محسوس ہوئی تھی، اور وہ گو کہ نئی اور خوشگوار زندگی کے لیے بھی منتظر گھڑیاں گن رہی تھی، لیکن جانی کی زندگی خزاں کے بعد آنے والے موسم بہار کی مانند خوشگوار ہو گئی تھی۔ رشتوں کی پرانی کونپلوں پر کھلتے محبت کے نئے پھول مکمل طور پر اپنے جوبن پر تھے، اور پھولوں کی خوشی کشید کرنے کا موقع دیتے ہوئے بابی جان بوجھ کر کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گیا تھا، جس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ لوگ ایسی کوئی بات جو اس کو سامنے نہ کی جا سکتی ہو وہ آرام سے کر لیں۔ اور ناجی تو یوں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ صرف بابی بلکہ اس کی ماں کو بھی دعا میں یاد کرتی کہ جس نے اس قدر اعلیٰ تربیت کرتے ہوئے اوروں کے لیے بھی کارآمد بنایا۔ واقعی یہ اعمال ہی تو ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بابی کی والدہ کا شمار ناجی آخر اس ذکر لوگوں میں کیا کرتی تھی۔ جانی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا دوپہر کے کھانے کا منتظر تھا۔ پینو باورچی خانے میں بھنڈیاں پکا رہی تھی، اور بھنڈیوں کا سوچ سوچ کر جانی کی بھوک میں کئی گنا اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا سوال جو صبح سے جانی کو بے چین کیے ہوئے تھا اور جس کی وجہ سے وہ اب بابی سے بھی نظریں چرانے پر مجبور تھا، اس کے لبوں پر آ ہی گیا۔ اماں، کیا تو نے، میرا مطلب ہے کہ بابی کو پہلے گزرنے والے تمام واقعات بتا دیے؟ ماں تھی، لیکن پھر بھی اس سے بات کرنے کے دوران جانی جھجک سا گیا تھا۔ ہاں، بابی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ گہری سانس لے کر ناجی نے بات کر کے جانی کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن ان خطاؤں اور گناہوں کے جو ہم سے اور خاص طور سے مجھ سے ہوئیں۔ بات مکمل ہوئی تو جانی کے بھی اوسان بحال ہوتے ہوئے اسی دوران پینو بھنڈی کے سالن اور گرم گرم روٹیوں کے ساتھ دہی پودینے کی چٹنی لے کر باورچی خانے سے نکلی اور ان دونوں کے درمیان رکھ دی۔ ناجی نے حزن و ملال کی کیفیت میں چارپائی کی پائنتی کے ساتھ ٹونٹی کے پانی سے بھری ہوئی بوتل اور اسٹیل کے 2 گلاس رکھ کر واپس مڑتی پینو کی طرف دیکھا۔ جن گناہوں سے خود اللہ کی ذات پردہ پوشی فرما دے تو پھر ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا نا کہ اسے دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے پھریں۔ ناجی نیچی نظروں کے ساتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر بکھرے لکیروں کے جال کی طرف متوجہ تھی۔ پھر جانی کی بھوک کا خیال آیا تو اپنے ہاتھوں سے نوالا بنانے لگی۔ صرف پیٹ بھرنے کی کوشش میں حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی تھی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں بابی جیسے انسان نما فرشتے سے ملوا دیا، جس نے اللہ کے حکم سے یوں ہماری زندگی بدلی کہ اب بھی کبھی کبھار یہ سب ایک خواب لگتا ہے۔ اس کی ماں کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا تو میں اور بھی شرمندہ ہوئی، اور میں نے سوچا کہ واقعی حرام کھانے سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ بھوکا ہی رہے۔ اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا نوالا اس نے جانی کے منہ میں ڈالا تو بچپن کی خواہش پوری ہونے پر فرتے جذبات سے جانی نے اس کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ ناجی اس کی آنکھوں کی نمی اپنی ہتھیلی کی پشت پر محسوس کرتی، موبائل پر ہوتی میسج کی بیپ نے جانی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ خود ساختہ مصروفیتوں کے خوشنما ساحل سے ایک نظر ان گمنام جزیروں پر بھی، جہاں امید نا تمام اب بھی وقت کی مضبوط گرفت میں ہے۔ جہاں بھی ہو چلے آؤ، تمہیں یادیں بلاتی ہیں،
تمہارے ساتھ جو گزری تھیں وہ شامیں بلاتی ہیں. یہ نہ سمجھو تمہارے بن کسی کا دل نہیں روتا، کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بلاتی ہیں. اسکرین پر موجود دل میں اترتے یہ الفاظ پڑھ کر جانی کی روح تک شاد ہو گئی تھی. کیسا حسین دن تھا کہ ہر مراد بر آئی تھی. اور یوں بھی چندا سے ملنے کے بعد اسے اب تک یہ پہلا دن تھا کہ جب وہاں سے آنے کے اتنے گھنٹوں بعد تک بھی جانی نے اسے میسج نہیں کیا تھا. سو اب چندا کی طرف سے میسج ملا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور سوچنے لگا کہ اب اسے بابی کے ساتھ مل کر جلد ہی ایک حکمت عملی ترتیب دینی ہے جس سے ان کی زندگی ایک مثالی زندگی کا روپ دھار لے. روپیہ پیسہ دنیا کی واحد ایسی چیز ہے جو زبان نہ ہونے کے باوجود بھی بولتا ہے، اور ایسا بولتا ہے کہ پھر بڑوں بڑوں کی بولتی بند کروا دیتا ہے. جانی بھی آج کل آنٹی کے ساتھ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا کھیل کھیل رہا تھا. روزانہ رات کو چندا سے ملنے جاتا تو آنٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے جاتا، جو کہ معاوضے سے ہٹ کر صرف آنٹی کے لیے تحفہ گردانا چاہتا. یہی وجہ تھی کہ لالچ کی ہزارہا پرتوں میں چھپی آنٹی جانی کو اب ایسا باعتماد گاہک سمجھ بیٹھی تھیں جو صرف چندا سے ملنے کی غرض سے اپنا سب کچھ وارنے پر بھی تیار تھا. آج بھی جانی آنٹی کی جھوٹی خوشامد اور ان کی خوبصورتی کی جعلی تعریفیں کر کر کے چندا تک پہنچا تو کھلے بالوں کو سلجھا کر پیچھے کی طرف جھٹکا دیتی چندا اسے دیکھ کر خوشی سے کھل گئی اور ہیئر برش کے دندانوں پر حیرت سے پورے پھیرتے ہوئے بولی، آپ آج پھر؟ 100% میں، اور آج پھر کیوں یقین نہیں ہو رہا کیا؟ جانی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے شوخ انداز سے مسکراتے ہوئے چندا سے سوال کیا، جو چٹیا کرنے کے لیے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے ہی لگی تھی کہ جانی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بال کھلے رکھنے کا کہا تو وہ بھی مسکرا دی. میں تو سمجھی کہ بس جناب کے دل سے محبت کا خمار اتر گیا. بات مکمل کرتے ہوئے جانی اس کے ذہن میں کیا آیا کہ بڑی ادا سے خود بخود ہنستی. اس کے انگ انگ سے پھوٹتی خوشی جانی نے بخوبی محسوس کی تھی. نرم سا لہجہ اور دل کو چھوتی نرم آواز، وہ فدا ہونے لگا تھا. یعنی اب ایک دن بھی میرے بغیر نہیں گزر سکتا. جانی نے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے تھے اور کمرے کا ماحول دودھیا روشنی میں بے حد دلنشیں معلوم ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب آپ آنکھوں میں ایسے خوبصورت خواب بسا جائیں گے تو سونا تو دور، جاگتے ہوئے بھی ہر طرف آپ ہی آپ نظر آئیں گے نا. نظریں جھکا کر اس نے معصومیت سے اعتراف کیا تو جانی اس کے قریب چلا آیا اور اس خیال سے کہ کوئی اور سن نہ لے اس کے قریب ہو کر پہلے تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے دروازے سے آخری دیوار کے پاس کھڑے ہو کر سرگوشی کرنے کے لیے اپنا منہ اس کے کان میں پہنے گئے خوبصورت آویزے کے نزدیک کیا اور بولا، میں نے اور بابی نے چوری چکاری چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. جانی کی سانسیں اپنے بائیں رخسار پر محسوس کرتی چندا اس خبر پر چونکی اور فوراً رخ موڑ کر اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جسے پوچھتی ہو کہ اب میرا کیا بنے گا. جھیل سی آنکھوں میں اپنی ذات کے متعلق کئی سوال ہلکورے لینے لگے تھے. تمہیں کہا تو تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان نہیں ہونا، اب تم میری ذمہ داری ہو. ایک اور سرگوشی بہت قریب سے ابھری تھی. چندا ہلکا سا مسکرائی تو ضرور، لیکن خدشات اور وسوسوں کے ساتھ. اسی دوران جانی نے اسے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکال کر اسے پڑھنے کو دیا جس پر وہ بابی سے سارا منصوبہ لکھوا لایا تھا. ہر قدم پر احتیاط کی ضرورت تھی. جبھی بابی کے مشورے سے یہ طریقہ اپنایا گیا تھا کہ جانی اگر لکھ پڑھ نہیں سکتا تھا تو خیر چندا کو تو پڑھنا آتا ہی تھا، اور سارا منصوبہ پڑھ لینے کے بعد خوشی سے چندا کی کاجل بھری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. گو کہ یہ بہت بڑا رسک تھا، لیکن باعزت زندگی گزارنے کی خواہش میں وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ رسک لینے کو تیار تھی، جس کی ناکامی کی صورت میں یقیناً اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر کر دی جاتی. لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ قدم ضرور اٹھانا چاہتی تھی تاکہ کل کو اس کے دل میں یہ کسک باقی نہ رہے کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی ٹھوس کوشش کی ہی نہیں. چھوٹی انگلی کی پور سے آنکھوں کے کنارے کو ہلکا سا دباتے ہوئے چندا نے کاجل کو باہر نکلنے سے روکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس مرتبہ جانی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور ماحول کی نزاکت کے باعث اسے موضوع پر کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اور جان بوجھ کر دوسری باتیں چھیڑ دیں. یہاں وہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے دوران جہاں اس کو جانی پر بے حد اعتماد اور بھروسہ محسوس ہو رہا تھا، وہیں ناکامی کی صورت میں پیش آنے والے ممکنہ حالات اس کے خون کو رگوں کے اندر منجمد کیے دے رہے تھے. میں تیری چھاؤں میں پروان چڑھوں، اپنی آنکھوں پر تیرے ہاتھ کا سایہ کر کے، تیرے ہمراہ میں سورج کی تمازت دیکھوں. اس سے آگے نہیں سوچا دل نے، پھر بھی احوال یہ ہے. ایک بھروسہ ہے کہ دل سبز کیے رکھتا ہے، ایک دھڑکا ہے کہ
خون سرد کیے رکھتا ہے۔ پینو بازار جانے کے لیے بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی جب بابی حسب عادت دروازہ بجا کر اندر چلا آیا، اور یوں بابی کو اپنے سامنے دیکھ کر پینو کو اپنا دل سینے کے بجائے حلق میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ چہرے کے تاثرات کو بابی سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ خواہ مخواہ شاپرز کو کھولنے اور پھر بند کرنے لگی۔ پینو، بابی نے پاس آ کر پکارا تو چاروں ناچار اسے بابی کے سامنے ہونا ہی پڑا۔ جی، وہ گھر پر تو کوئی ہے نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی بابی کے پکارنے پر یوں گھبرا سی جاتی تھی۔ یعنی ہم دونوں کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ جواباً پینو خاموش رہی۔ کیا میری موجودگی کا احساس تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بابی کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی، اسی لیے منہ سے الفاظ بھی گھبراہٹ کے مارے نکلنا محال لگ رہے تھے۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، لیکن سنو، دوسرے شہر جا کر تو ہمارا اپنا الگ گھر ہوگا جس میں صرف اور صرف میں اور تم ہوگی، اور بس۔ بات کی گہرائی میں جانے کے بجائے وہ ایک دم چونک کر بولی، ہم دونوں بس؟ ہاں تو اور کیا، پہلے تو ہم دونوں ہی ہوں گے نا، پھر آہستہ آہستہ منا چنا ببلی سونی وغیرہ وغیرہ بھی آتے جائیں گے۔ بابی کی یوں براہ راست بیان کردہ مستقبل کی منصوبہ بندی سے وہ لجا سی گئی تھی، اور سامنے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑنے لگی تو پلکوں میں بھی لرزش محسوس ہوئی اور وہ جھک گئی۔ اپنی تمام کیفیت چھپانے کی کوشش میں اس نے اپنی اوڑھی گئی چادر کا ایک کونا پکڑ کر برے طریقے سے چہرہ ڈھانپ کر ایک طرف سیفٹی پنس لگا کر نقاب کے نہ کھسکنے کی یقین دہانی کی۔ اس سب کا ایک مقصد بابی کی باتوں سے چہرے پر در آنے والی امنگوں کی پردہ پوشی بھی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پینو نے نظریں چرائیں اور بات کرنے کے لیے مناسب لفظ ڈھونڈنے لگی۔ بتاؤ پینو، بولو نا، تمہیں میرے ساتھ پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا، ان لفظوں کی لذت محسوس کرنا چاہتا تھا جن سے ہر جذبے امنگ کو نئی زندگی دان ہوا کرتی تھی۔ لیکن پینو اس کے برعکس سوچ رہی تھی۔ وہ اب تک ماضی میں سرزد ہونے والی غلطی کو بھول نہیں پائی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بابی جیسے مخلص اور سچے انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ ہو۔ جبھی تو آج اس نے وہ سب کچھ کہہ ڈالنے کا ارادہ کیا جس کا بوجھ بصورت دیگر ساری عمر اس کے اعصاب پر رہتا۔ یوں آج موقع بھی اچھا تھا۔ ناجی، رانی اور گڈی کو ساتھ لے کر ان خاتون کے پاس الوداعی ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھیں جن سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا گیا تھا اور جن سے خود پینو نے بھی قرآن پاک پڑھا تھا، جبکہ جانی پینو کے بازار جانے کے لیے ٹیکسی لینے گیا ہوا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا جو سننے کے بعد شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ اپنا ارادہ بدل ڈالیں گے۔ پینو کی بات کرنے کے اس انداز پر بابی نے اپنی سوالیہ نظریں پینو کی آنکھوں پر مرکوز کر دیں تو اس نے جھجکتے ہوئے وہ سب کہہ ڈالا جو وہ اب تک اپنے آپ سے بھی زیادہ دوبارہ نہیں کہہ پائی تھی۔ لیکن حیرت اسے تب ہوئی جب بات مکمل ہونے کے بعد بھی بابی کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ فطری طور پر اس نے نظریں اٹھا کر بابی کو دیکھا اور غیر متوقع طور پر بے حد پرسکون پایا۔ مجھے فخر ہے تم پر پینو کہ تم ایک اچھے اور سچے دل کی لڑکی ہو، اور تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ فیصلہ سب کچھ جاننے کے بعد ہی کیا تھا اور اب تمہارے منہ سے سب کچھ سننے کے بعد اس پر مزید ثابت قدم ہوں تو کیا؟ پینو پر تو گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ہاں پینو، رانی مجھے سب کچھ خود ہی بتا چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ باب مکمل طور پر بند ہو جائے۔ یعنی نہ تم نے کچھ کہا اور نہ ہی میں نے سنا۔ پینو کی آنکھوں سے رواں شکرانے کے آنسوؤں کو نقاب میں جذب ہوتا دیکھ کر بابی نے مضبوط لہجے میں کہا تو اس کی نظروں میں جلتے محبت کے دیے کی لو پینو نے نقاب کے باوجود اپنے رخساروں پر محسوس کی، جبکہ کھلے دروازے سے اندر آتی ناجی یہ چند جملے سن کر اللہ کی رحمت پر نہال ہو گئی۔ ایک توبہ ہی تو کی تھی اس نے، اور اللہ اسے اس کے اعمال کے بجائے اپنی رحمت کے مطابق کس قدر نوازتا جا رہا تھا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا اٹھنے والا خلوص نیت سے صرف ایک قدم ہی تو تھا، جس کے جواب میں خالق کائنات اس کی طرف 10 قدم بڑھا رہا تھا۔ وہیں دروازے سے ہی سامنے دونوں کی طرف جانے کی بجائے وہ 2 قدم پر موجود غسل خانے میں وضو کرنے کی نیت سے داخل ہو گئی کہ یہ شہر چھوڑنے اور نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے وہ مالک کے حضور نوافل ادا کر کے تشکر آمیز انداز میں اس کی بڑائی، رحمت اور کرم کے سامنے اپنی کم مائگی، بے وقتی اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی کے وسیع ہال میں آج کچھ بڑے لوگوں کی آمد کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان کو متاثر کرنے اور آئندہ بھی یہیں آنے کا لالچ دینے کی کوشش کرتی آنٹی انتظامات میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں چاہتی تھیں۔ سبھی کچھ اپنی نگرانی میں کروا رہی تھیں۔
ضیافت کا بھی اعلیٰ انتظام تھا اور رقص و سرور کا بھی۔ اس قدر مصروفیت کے باعث آنٹی نے چندہ اور دوسری دونوں لڑکیوں کو گٹو کے ساتھ بیوٹی پارلر بھیجا تھا۔ عام طور پر پارلر والی خود ان کے پاس آیا کرتی تھی، لیکن یہ پروگرام چونکہ اچانک بنا تھا، اس لیے اس کی پہلے سے طے شدہ اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے اس کا آنا ممکن نہ رہا، تو آنٹی نے ڈرائیور کے ساتھ ان تینوں کو بھیج دیا اور حفظ ما تقدم کے طور پر 12-13 سالہ گٹو بھی ہمراہ کر دیا، جو پارلر کے اندر ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں انہیں بتاتا۔ پارلر میں بھی داخل ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی اور وہ تینوں کولڈ ڈرنکس کے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی فلمی جریدہ دیکھ رہی تھیں کہ 2 کرسیاں خالی ہوئیں اور چندہ نے بڑی فراخ دلی سے باقی دونوں کو پہلے ٹریٹمنٹ کروانے کی آفر کرتے ہوئے اپنی کولڈ ڈرنک کی طرف اشارہ کیا، جو بھی تقریباً فل تھی، جبکہ وہ دونوں پی چکی تھیں۔ پیشہ ورانہ ہاتھ بڑی تیزی سے حسن کو نکھارنے کے عمل میں مصروف تھے کہ پینو اندر داخل ہوئی اور چندہ کو جانے کی بتائی گئی نشانی کے مطابق اچانک دیکھنے کی اداکاری کرتے ہوئے بڑے تپاک اور خوش دلی سے ملی اور ایسے ظاہر کیا جیسے بچپن کی 2 سہیلیاں اتفاقاً ملی ہوں۔ اتنے عرصے بعد ملی ہو، چلو کہیں آرام سے بیٹھ کر ایک دوسرے کا حال چال تو پوچھیں۔ ہاتھ میں پکڑے شاپرز پینو نے لمحہ بھر کے لیے پارلر کے صوفے پر رکھے اور پھر چندہ کے ہاتھ تھام لیے تو چندہ مسکرا دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت ذرا جلدی میں ہوں۔ اور پھر چندہ نے کنکھیوں سے گٹو کو دیکھا، جو ایک نظر ان پر ڈال کر دوبارہ پوری توجہ سے ٹی وی ٹرالی میں رکھے فلیٹ سکرین کے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں کوئی انڈین فلم چل رہی تھی اور کیبل والوں کی مہربانی سے فحاشی سے بھرپور مناظر گھر گھر پہنچ رہے تھے۔ تو بھلا گٹو کیوں کر مفت کے جلموں سے محروم رہتا؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اچھا چلو چاٹ ہی کھا لیں، پھر پتہ نہیں دوبارہ کب ملیں گے۔ پینو نے بے انتہا اپنائیت کا مظاہرہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا تو چلو ٹھیک ہے، چندہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ چل گٹو، ساتھ کی دکان سے چاٹ کھا لیں، چندہ نے نقاب کرتے ہوئے کہا، تو گٹو نے صاف انکار کر دیا کہ جو ہیجان خیز غذا اسے انڈین فلمیں کھلا رہی تھیں، وہ اس کا ایک لمحہ بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ایک دکان چھوڑ کر تو ہے، تم کھا کر آ جاؤ، میں تو ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ وقتی طور پر اس نے آنٹی کی دی گئی تمام ہدایات کو یکسر فراموش کرتے ہوئے کہا، تو چندہ نے اپنے ساتھ آئی دونوں لڑکیوں کو دیکھا، جو کانوں پر ہیڈ فون لگائے اپنے پسندیدہ میوزک سننے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کیے مساج کروا رہی تھیں۔ لیکن ان سب کے باوجود چندہ نے ظاہراً ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ باجی تم ہی میرے ساتھ کر دو نا کسی کو، اکیلے جانے کا سن کر آنٹی بہت غصہ کریں گی۔ وہ عورت آنٹی کی بہت اچھی جاننے والی تھی اور اسی وجہ سے بڑے اعتبار کے ساتھ آنٹی اور ان کے پاس موجود تمام لڑکیاں کبھی کبھار یہاں آتیں، ورنہ یہ خود اپنی ہیلپرز کے ساتھ وہیں جا کر ساری ٹریٹمنٹ کرایا کرتی۔ لیکن آج کل شادیوں کے سیزن کی وجہ سے اس کی بھی مصروفیت تھی اور کچھ یہ محفل بغیر کسی پیشگی اطلاع کے منعقد کی جا رہی تھی، اسی لیے آنٹی نے گٹو کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چندہ 2 لڑکیاں تو آج آئی ہی نہیں، سائمہ اور ہنا کو دلہن تیار کرنے بھیجا ہے اور یہ تینوں ان کا کام نپٹا رہی ہیں۔ باجی نے دائیں طرف لگی رو میں کرسیوں پر موجود 2 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، جن میں سے ایک مائیوں کی دلہن تھی اور آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب سجائے شام میں ہونے والی تقریب کے لیے لائٹ سا ٹریٹمنٹ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خود چندہ کے دل میں بھی کتنے ہی ارمان اور خواہشات بیدار ہو گئے تھے۔ نت نئی امنگیں سر اٹھانے لگی تھیں اور تصور میں جانے کا گمبھیر لہجہ پھر سے سماعتوں میں رس گھولنے لگا تھا۔ بائیں رخسار پر اسی لمحے پھر سے جانے کی سانسیں محسوس ہوئیں تو وہ زیر لب مسکرا دی کہ اب تو اس نے اپنی قسمت کی کشتی جانی کے ہاتھ تھما دی تھی۔ اب ڈوبے یا ابھرے یہ اس نے اللہ پر چھوڑ رکھا تھا۔ تم ایسا کرو، اگر ضرور جانا ہی ہے تو یہ ایک دکان چھوڑ کر تو ہے، جلدی سے کھا کر آ جاؤ، آنٹی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تب تک ان میں سے ایک کرسی خالی بھی ہو جائے گی تو تمہارا کام سٹارٹ کر دوں گی۔ وہ خود شاید آج کام کی زیادتی سے گھبرائی ہوئی تھی، جبھی اسے مشورہ دے کر ہیئر مساج ختم کرانے کے بعد اس لڑکی کو گاؤن پہنایا اور ہیئر واش کرنے کے لیے چیزیں تیار کرنے لگی۔ ہاں جاؤ، میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ گٹو نے بھی کمال سخاوت کا مظاہرہ کیا تو چندہ نے ایک نظر پینو کو دیکھا، جو شاپ پر اٹھائے تیار کھڑی تھی، پھر ہیڈ فون لگا کر آنکھیں بند کیے لڑکیوں کو اور باجی پر الوداعی نظر ڈال کر بڑی تیزی سے باہر نکلی اور چاٹ کی دکان کی بجائے دائیں طرف موجود مسجد کے بیت الخلاء میں جا گھسی، جو نماز کا وقت نہ ہونے کے باعث خالی تھا۔ وہیں پر چندہ نے پینو کے ساتھ لائے گئے شاپر میں موجود پشاوری برقع اوڑھا، پاؤں سے سینڈل اور پازیب اتار کر ربڑ کے سلیپر پہنے، دوسرے شاپر سے تولیے میں لپٹا ننھا گٹو تکیہ بچے کی طرح سینے سے لگایا اور یوں وہ دونوں پشاوری برقعوں میں ملبوس آنکھوں کی جگہ پر موجود جالی سے یہاں وہاں دیکھتی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ شارٹ کٹ کے ذریعے اب صرف چند ہی منٹوں میں سڑک پر پہلے سے سٹارٹ کھڑی ٹیکسی تک جا پہنچی،
جسے انہیں دور سے آتا دیکھ کر ہی جانی اور بابی ریلوے اسٹیشن کی طرف رخ کروا چکے تھے کہ ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں گڈی اور رانی کے ساتھ موجود ناجی کی تسبیح کے دانے بڑی شدت سے بارش کی بوندوں کی طرح متواتر گر رہے تھے۔ تیز رفتار ٹرین بھاگتے مناظر کی طرح ان کے ماضی کو بھی پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی، وہ ماضی جس میں ذلت تھی، رسوائی تھی، ندامت اور پچھتاوے تھے، لیکن اب باعزت زندگی گزارنے اور اس کے حلال کمانے کا خواب آنکھوں میں سجائے وہ سب ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھے، جہاں بھرپور اور رفاقتوں کے حسین موسم میں ایک خوشگوار زندگی باہیں وا کیے ان کی منتظر تھی، جہاں سرخ گلاب اپنی خوشبو بکھیرنے کو بیتاب تھے تو ہوا اس خوشبو کو اپنے نرم سے آنچل میں سمونے کو بے قرار۔ پینو اور چندا ابھی تک انہی پشاوری برقعوں میں ملبوس تھیں اور ناجی ان پر یاد کی گئی چھوٹی چھوٹی آیات پڑھ کر پھونکتی جا رہی تھی، گو کہ وہ سب اب خوف کے فضا سے نکل چکے تھے، لیکن احتیاط بہرحال لازمی تھی۔ زندگی کو نئے ڈھنگ سے گزارنے کا عہد کیے وہ سب ہی اب زندگی کے اس نئے دور میں داخل ہو رہے تھے، جہاں انہیں اپنی ماضی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھولنا تھا، ایسا برا خواب جو شیطان کی طرف سے تھا، اب رحمان کا ساتھ حاصل ہونے پر ختم ہو چکا تھا۔ بے شک توبہ کے لیے اس ستار العیوب کا در ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور اس کی رحمت بے کراں ہماری فریادوں میں جذبے، خلوص اور شدت کی کمی کے باوجود صرف اور صرف سچے دل سے توبہ کرنے کے عوض تمام گناہوں پر نہ صرف پردہ ڈالتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی بخشش کا گراں قدر تحفہ بھی عطا کرتی ہے۔ اور ناجی نے بھی تو صرف توبہ ہی کی تھی نا، سچے دل کے ساتھ، جس کی قبولیت کے بعد اس پر منکشف ہونے والی آگہی کے باب نے زیست کے ایک لمحے کے طفیل نہ صرف اس کی بلکہ اس سے جڑے تمام رشتوں کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ جی تو سامعین، وہی ایک لمحہ زیست کا آج مکمل ہوا۔ اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔